الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه صدق اللہ العظیم۔ ایمان والوں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے وفا کر دکھایا وہ وعدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے جو جنازے ہوئے ہیں، اور بعض حضرات کے مطابق پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں جو سب سے بڑے جنازے ہوئے ہیں، ان میں بہت بڑا جنازہ جو خلق خدا نے پڑھا وہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آج ایک ہفتہ ہونے کو آتا ہے کم و بیش، اس کے بہت سارے تجزیے ہوئے، اس پر بہت سارے تبصرے ہوئے، اس سے بہت سارے اسباق حاصل ہوئے، بہت سارے خدشات اور واہمے رفع ہو گئے، بہت سارے خلجان ختم ہو گئے، شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ یہاں پر جو ایک بات کی جا رہی تھی پاکستان میں کہ جدیدیت کا سیلاب سب بہا کر لے گیا ہے اور تجدد پسندی غالب آ گئی ہے، اور قدیم یا منبر سے بیان ہونے والے اسلام کے ساتھ یا سخت پسندی کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام ایک ہی ہے، وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، شریعت مطہرہ، اور ایمان والے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مولانا خادم حسین رضوی کے لب و لہجے کے بارے میں کہا گیا بہت سخت، اور بلا شک و شبہ وہ لہجہ سخت تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب آپ دشمنوں پر، کافروں پر، فاسقوں پر، دین میں تحریف کرنے والوں پر جو برق بن کر کڑکتے تھے دشمنوں پر، وہ لب و لہجہ پاکستانی عوام اور مسلمانوں نے قبول کیا ہے، اور شوگر کوٹڈ کائنڈ آف لب و لہجہ جو غلط لوگوں کا تھا اس کو رد کر دیا۔ یہاں یہ کہا گیا کہ اب لوگ جناب مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، یا ناموس صحابہ کی تحریک یا ناموس رسالت کی تحریک کے ساتھ نہیں کھڑے، اب وہ بات نہیں رہی۔ لیکن اس جنازے نے ثابت کیا کہ لوگ آج بھی وہیں کھڑے ہیں، وہ اعمال میں کمزور سہی، اپنے ایمان اور عقیدے میں مضبوط ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس جنازے نے یہ ثابت کیا کہ علماء کے جنازوں میں تو ہم لاکھوں میں آئیں گے، لیکن الیکشن آئے گا تو ہم علماء کا جنازہ نکال دیں گے۔ یہ بات اپنی زندگی میں مولانا خادم حسین رضوی غلط ثابت کر گئے کہ ان کی عملی جدوجہد کو ابھی 2-3 سال ہی ہوئے تھے بمشکل کہ الیکشن آیا، 23,22,000 ووٹ بالکل اس نوزائیدہ جماعت نے حاصل کیا اور ان کو ملے، اور مبصرین یہ کہہ رہے تھے کہ آئندہ الیکشن میں یہ بہت بڑا کوئی نیا کارنامہ سر انجام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیتا، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اور یہاں یہ بات بھی مد نظر رہے کہ اب مولانا خادم حسین رضوی کے بعد جو ان کے جانشین ہیں، اگر وہ اس سیٹ پر بیٹھ کر میٹھا میٹھا کھانا چاہیں تو ان کی نسلیں کھا سکتی ہیں۔ مولانا اتنی دین کی محنت کر گئے، لیکن اگر وہ عند اللہ قبولیت چاہتے ہیں، عند الناس قبولیت چاہتے ہیں، وہ محبت اور عزت چاہتے ہیں جو مولانا خادم حسین رضوی کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی، تو پھر اسی طرح ننگی تلوار بن کر اللہ کے دشمنوں، دین کے دشمنوں، ملک کے دشمنوں پر برسنا ہوگا، باطل کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہوگا۔ یہاں کہا جا رہا تھا کہ لوگوں نے یہ لب و لہجہ مسترد کر دیا ہے۔ لوگ سختی کو مسترد کرتے ہیں، لیکن وہ سختی اگر اللہ کے دین کے لیے ہو تو لوگ اسے دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ جنازے میں اعلان ہوا صبح 10 بجے کا، لوگ رات سے آئے ہوئے تھے، صبح سے آئے ہوئے تھے، جنازہ 1:45 بجے کے قریب ہوا ہے، اور عوام کا مجمع ٹوٹنے کے بجائے بڑھتا رہا۔ وہ گریٹر اقبال پارک جو کسی سے فل نہ ہو سکا، نہ صرف وہ بھرا، اطراف کی سڑکیں بھری، پل بھرے، بلکہ داتا دربار تک کلومیٹرز تک کا علاقہ جام ہو چکا تھا، اور دنیا ہی دنیا تھی۔ یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جب آپ فنا ہو جاتے ہیں، فدا ہو جاتے ہیں کسی مقصد اور کاز کے لیے، اور وہ حق ہو، تو اہل ایمان آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔
اس کے جتنے انالیسز ہوئے وہ سارے کے سارے یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان ناموس رسالت کے معاملے سے جڑا ہوا ہے، ناموس صحابہ سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناموس رسالت کا معاملہ ہو، ناموس صحابہ کا معاملہ ہو، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کا معاملہ ہو، پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہو، انڈیا کے خلاف بات ہو، باطل کے خلاف بات ہو، انہوں نے مثال قائم کر دی۔ معذوری کے باوجود وہ بہت آگے نکل گئے۔ انہوں نے کئی ماہ قید و بند کی صعوبتیں کاٹی۔ ان کے ایک ساتھی، ان کا جیل میں انتقال ہو گیا۔ مولانا کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں سیڑھیوں سے دھکا دیا گیا قید و بند کے دوران یا تفتیش کے دوران، اللہ جانے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دیں، بڑی صعوبتیں برداشت کی، اور پھر الحمدللہ اس قوم نے ان سے محبت کا حق ادا کیا، اور ہر اس شخص کے لیے یہ قوم اپنے دل، اپنی باہیں اور اپنا مال کھولے کھڑی ہے کہ آ جاؤ، یہ سب تمہارا ہے، لے لو۔ وہ جو حق بیان کرے، وہ جو حق کے ساتھ کھڑا ہو، وہ جو قربانیاں دے، اور اس کی مثال ایک نہیں 20 علماء ہیں۔ حضرت مفتی نظام الدین شامزئی، مولانا یوسف لدھیانوی، مولانا اسلم شیخ پوری اور دیگر بڑے بڑے علماء کہ عوام نے ان کی قدر کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے جو علماء موجود ہیں ان کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی زندگی یاد۔ ڈاکٹر عادل خان شہید، ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے اس موقع پر کہ جب ناموس صحابہ کے معاملے پر انہوں نے آواز لگائی تو کس طرح سارے مسالک امڑ آئے، اور ہر ایک لاکھوں کے مجمع کے ساتھ آیا، اور سب نے کہا کہ صحابہ ہمارے ہیں، جو صحابہ کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے۔ اور جو مسلکی تفریق پاکستان میں بڑھ رہی تھی، مولانا خادم حسین رضوی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس مسلکی تفریق کو انہوں نے مٹایا اور مسلمانوں کو باہم قریب کیا۔ کبھی ان کے پرانے کلپ لا کر یا پرانی چیزیں لا کر دوبارہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کا آپس میں مسلکی تفرقہ اور انتشار صرف کفر اور باطل کو فائدہ دے گا، مسلمان کمزور ہوں گے۔ یہ مسالک کی تفریق بس جتنی ہے اسے وہاں تک رہنے دیں، مسلمانوں کے لیے آپس میں انتشار اور نزاع کا باعث نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو باوجود اختلاف فکر و نظر کے متحد و متفق فرما دے کفر اور باطل کے خلاف۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com